اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی مشہور و معروف حدیث ہے المؤمن مرآۃ المؤمن یا المؤمن مرآۃ اخیہ ہے کہ مومن کے لیے آئینہ ہے یا مومن اپنے بھائی کے لیے آئینہ ہے۔ دونوں انداز میں ہم نے اس حدیث کو دیکھا ہے۔ حضرت استاد آیت اللہ محسن قرأتی اس حدیث کے بارے میں بہت ہی خوبصورت انداز میں جو ہے وہ 6 نکات بیان کرتے ہیں۔ ان نکات کو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ استاد قرأتی بیان کرتے ہیں کہ آئینہ انسان کو خوبصورتی بھی دکھاتا ہے اور انسان کے وجود میں جو بدصورتی ہے اس کی بھی نمائش کرتا ہے، وہ بھی دکھاتا ہے۔ بس انسان جب آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو آئینہ اس کے چہرے پر موجود خوبصورت خط و خال جو اس کے چہرے کے ہیں وہ اس کو دکھائے گا، اور اگر اس کے چہرے پر کہیں داغ ہے، کہیں بدنما کوئی دھبا آ چکا ہے تو وہ بھی انسان کو دکھائے گا۔ بس آئینہ دونوں چیزیں انسان کے سامنے پیش کرتا ہے۔ تو ایک مومن جب کسی مومن کے سامنے جائے یا اپنے بھائی کے سامنے جائے تو اسے بھی اس کے وجود میں، اس کے کردار میں دونوں پہلوؤں کو اس کے سامنے لانا چاہیے۔ جو اس کی اچھائیاں ہیں، جو اس کی خوبیاں ہیں وہ بھی اس کے سامنے پیش کرنی چاہیے، اور جو اس کے اندر برے نکات موجود ہیں، برائیاں موجود ہیں، بد اخلاقیاں موجود ہیں، رذائل اخلاقی موجود ہیں، وہ سب اس کے سامنے پیش کرنے چاہیے۔ پھر فرماتے ہیں کہ آئینہ عیب کو بڑھا چڑھا کر بیان نہیں کرتا ہے، یعنی اگر آپ آئینے کے سامنے جاتے ہیں تو آئینہ آپ کے لیے ذرابین کا کردار ادا نہیں کرتا ہے، یعنی ایک چھوٹی سی چیز ہے اس کو بڑا کر کے دکھائے، ایسا نہیں کرتا۔ یعنی اگر آپ کے چہرے پہ کوئی خوبصورت نشانات موجود ہیں، کوئی خوبصورت خد و خال ہیں، تو انہیں اگر وہ بڑا کر کے دکھائے گا تو وہ خوبصورتی بدصورتی میں تبدیل ہو جائے گی۔ اور اسی طرح سے اگر آپ کے چہرے پر کوئی عیب موجود ہے تو وہ آئینہ اسے بھی اگر بڑا کر کے دکھائے گا تو وہ عیب اور بڑا ہو جائے گا، انسان کے لیے اور زیادہ قابل تنفر ہوگا۔ تو مومن کو بھی اسی طرح چاہیے کہ جب وہ اپنے بھائی کے سامنے جاتا ہے تو وہ اس کی خوبصورتیوں کو، اس کی اچھائیوں کو، اس کی نیک صفات کو، نیک عادات کو اسی طرح بیان کرے جیسے اس کے وجود میں ہے۔ بڑھا چڑھا کر بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چاپلوسی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے اگر اس کے اندر عیب موجود ہے تو اس عیب کو بھی بڑھا چڑھا کر بیان کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ جس مقدار میں ہے اسی مقدار میں اس کے سامنے پیش کیا جائے۔ پھر فرماتے ہیں کہ آئینہ آہستہ سے عیب کو بیان کرتا ہے، آہستہ سے خوبی کو بیان کرتا ہے۔ یعنی جب آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو آئینہ سپیکر نہیں اٹھا لیتا ہے، مائک اٹھا کر اونچے سے آواز نہیں لگاتا ہے کہ میرے سامنے جو آیا ہے اس میں یہ خوبصورت پہلو پائے جاتے ہیں، یہ برائیاں پائی جاتی ہیں۔ نہیں، جو انسان بھی آئینے کے سامنے آتا ہے آئینہ اسے دکھاتا ہے، آہستہ سے دکھاتا ہے، بولتا بھی نہیں ہے۔ انسان خود متوجہ ہوتا ہے جو اس آئینے کے سامنے جاتا ہے۔ جیسے ہی اس آئینے سے ہٹے گا وہ آئینہ اس عیب کو، اس خوبصورتی کو نہیں دکھائے گا۔ یہ انسان ہے کہ جو جاتا ہے آئینے کے سامنے اور آئینے کے اندر اپنے تمام اچھے اور برے نکات کو مشاہدہ کرتا ہے۔ آئینہ اس کا جار نہیں کرتا، اس کا اعلان نہیں کرتا ہے، پورے معاشرے میں جو ہے وہ لاؤڈ سپیکر پر اعلان نہیں کرتا ہے۔ تو مومن کو بھی اسی طرح چاہیے کہ جب وہ اپنے بھائی کے سامنے جاتا ہے تو جو اس میں اچھی صفتیں موجود ہیں وہ اس کے سامنے بیان کرے، صرف اس کو بیان کرے، اور جو برائیاں موجود ہیں وہ بھی اس کو بیان کرے۔ ہر کسی کو معاشرے میں، عزیز و اقارب میں، خاندان میں، دوستوں میں، احباب میں اس کا اعلان نہ کرتا رہے کہ فلاں آدمی میں یہ عیب موجود ہے۔ پھر آئینے کی ایک خصوصیت استاد فرماتے ہیں کہ یہ ہے کہ آئینہ سامنے بیان کرتا ہے، یعنی آپ آئینے کے سامنے جائیں گے تو وہ بیان کرے گا، آپ ہٹ جائیں گے تو وہ آئینہ آپ کے چہرے کے جو خد و خال ہیں، چاہے خوبصورت ہیں چاہے بدصورت ہے، وہ نہیں دکھائے گا۔ بس آپ سامنے جائیں گے تو وہ دکھائے گا، ہٹ جائیں گے تو نہیں دکھائے گا۔ یہی خصوصیت مومن سے اللہ طلب کرتا ہے کہ جب وہ اپنے بھائی کے سامنے جائے
تو اس کے سامنے بات کرے کہ بھئی تمہارے اندر یہ رذائل اخلاقی موجود ہیں، ان کی اصلاح کرو۔ اور جب وہ ہٹ جائے، انسان کے سامنے سے اوجھل ہو جائے، تو انسان اپنے بھائی کے عیب بیان نہ کرے، یعنی اس کی غیبت نہ کرے، دوسروں کے سامنے اس کی برائیاں بیان نہ کرے۔ یہ عیب ہے، اور انسان مومن کو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جب انسان آئینے کے سامنے جاتا ہے تو آئینہ جو عیب بیان کر رہا ہے وہ کوئی اس میں نیگیٹو پہلو موجود نہیں ہے، یعنی آئینے کو کوئی غرض موجود نہیں ہے، وہ کسی مقصد کی خاطر آپ کے عیوب کو بیان نہیں کر رہا، کسی مقصد کی خاطر آپ کی خوبصورتیوں کو بیان نہیں کر رہا ہے، بلکہ وہ آپ کے ساتھ صادق ہے۔ جو انسان آئینے کے سامنے جاتا ہے تو آئینہ اس کے ساتھ بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی مقصد کے اس کے ساتھ بالکل سیدھا ہوتا ہے، بالکل درست بات کرتا ہے، کوئی اس میں جو ہے نا وہ لگی لپٹی بیچ میں نہیں ہوتی ہے۔ تو انسان مومن کو اپنے مومن کے بھائی کے سامنے جو اس کے اچھائیاں بیان کرتا ہے یا اس کے رذائل کو بیان کرتا ہے، تو بغیر کسی غرض و غایت کے انسان کو ایسا عمل انجام دینا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کی چاپلوسی کریں تو آپ کو کوئی دنیاوی مقصد حاصل ہے، لہٰذا آپ اس کی تعریف پہ تعریف کرتے جائیں، یا آپ کو اس سے تنفر ہے، آپ کو جو ہے وہ اچھا نہیں لگتا ہے، آپ کو اس کی جو ہے نا وہ آپس میں جھگڑا ہو چکا ہے، آپس میں کوئی لڑائی ہو چکی ہے، لہٰذا آپ اس کے جو عیب بیان کریں گے تو وہ کسی غرض کی وجہ سے بیان کریں گے، لہٰذا ممکن ہے آپ اس میں بڑھا کر بیان کریں، لہٰذا ممکن ہے آپ اس اغراض کی وجہ سے اسے وہ درست عیب نہ بتا پائیں کہ جو اس کے اندر موجود ہے۔ اور پھر چھٹی چیز استاد فرماتے ہیں کہ آئینہ منافقت نہیں کرتا ہے۔ جو کوئی بھی آئینے کے پاس جاتا ہے، جو کچھ بھی اس آئینے میں دیکھتا ہے وہ حقیقت پر مبنی ہوتا ہے، لہٰذا انسان کو اپنے مومن بھائی کے سامنے جب جانا چاہیے تو عین اسی طرح سے منافقت کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے کہ اس کے سامنے اس کی تعریفیں کرنا شروع کر دے، بھی تم میں تو کوئی عیب نہیں ہے، صرف اور صرف تعریف ہی تعریف ہے، اچھے ہی نکات تمہارے اندر موجود ہیں، لیکن جیسے ہی وہ رخصت ہو جائے تو انسان اس کے عیب بیان کرنا شروع کر دے کہ اس میں تو کوئی اچھائی ہی نہیں تھی، اس میں یہ بھی عیب پایا جاتا ہے، یہ بھی عیب پایا جاتا ہے، یہ بھی عیب پایا جاتا ہے۔ یا انسان کو کوئی جو ہے وہ اس سے خوف ہے تو انسان اس خوف کے باعث جو ہے وہ شجاعت کا مظاہرہ نہیں کرتا ہے، نہیں، آئینہ تو دکھا دیتا ہے، آئینہ اس کے سامنے کوئی وزیر آئے تو بھی اس کو دکھا دیتا ہے، کوئی مشیر آئے تو بھی دکھا دیتا ہے، کوئی غریب آدمی آئے تو بھی دکھا دیتا ہے۔ آئینے کو غرض نہیں ہے، آئینہ منافقت نہیں کرتا ہے۔ مومن کو بھی اپنے بھائی کے ساتھ ایسے ہی پیش آنا چاہیے، کسی قسم کی منافقت اس کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے۔